سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طہارت یا پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو مٹی اپنے ہاتھ اور چہرے پر پھیر کر تیمم کر لیا جائے۔ کچھ لوگ اس آیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مٹی تو بدن کو آلودہ کرتی ہے جبکہ پانی صاف کرتا ہے، اس لیے مٹی کیسے پانی کے متبادل ہو سکتی ہے۔ آج ہم اس آیت کے سائنسی پہلوؤں پر بات کریں گے کہ سائنس اس آیت میں دیے گئے احکام کی کیا وجوہ بیان کرتی ہے۔ ایک یہ کہ پاک ہونے کے لیے پانی کا استعمال کیوں ضروری ہے، دوسرا یہ کہ پاک مٹی یا پاک پانی سے کیا مراد ہے، اور تیسرا یہ کہ پانی کے علاوہ پاک ہونے کے لیے صرف مٹی کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے صرف پانی ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو بیماریاں یا انفیکشنز ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ مائکروبز یعنی بیکٹیریا، وائرسز یا فنجائے ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف 1% مائکروبز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، اور باقی کے 99% ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے اکثر ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ہماری قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار کرنے والے مائکروبز یا جراثیم کی بات کریں تو یہ زیادہ تر اب ایسے فضلے یا رطوبتوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایک بیمار انسان خارج کرتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے جسم کو پاک پانی سے صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ تمام رطوبتوں اور فضلے سے پاک ہو۔ مگر یہاں سوال یہ آتا ہے کہ آخر پانی سے ہی پاک ہونے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اصل میں سائنس میں ایک اصطلاح ہے منیمل انفیکٹیو ڈوز، جس کا مطلب ہے کہ جراثیم کی کم سے کم تعداد جو کہ کسی انسان کو بیمار کر سکتی ہے۔ جراثیم کی جتنی بڑی تعداد انسان پہ حملہ کرتی ہے اس کی بیماری اتنی شدید ہوتی ہے، اور اگر یہ تعداد منیمل انفیکٹیو ڈوز سے کم ہو تو اس کا انسانی جسم پر بہت کم اثر ہوتا ہے، اور کوئی شخص جب پاک پانی سے عادت ہوتا ہے تو وہ اصل میں ان بیمار کرنے والے جراثیم کی تعداد کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بہت حد تک اپنے آپ کو بیماری سے بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے ماءً طہورا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پانی خود بھی پاک ہو اور بدن کو آلودگی سے پاک کرنے والا بھی ہو۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کا ذکر کریں گے کہ آخر پاک پانی اور پاک مٹی کا سائنسی نقطہ نظر سے کیا مطلب ہے۔ سائنسدانوں کی اس معاملے میں کئی تحقیقات ہیں کہ پانی یا مٹی میں انسانی فضلے کی موجودگی بہت سی بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے، جن میں ہیضہ، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس، پولیو وغیرہ شامل ہیں۔ اس وجہ سے ایسے پانی یا مٹی کے استعمال کو سختی سے منع کیا گیا ہے جس میں فضلے کی موجودگی ہو۔ اب ہم آخر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر پانی کے علاوہ صرف مٹی کے ذریعے پاک ہونے کا کیوں کہا گیا۔ مٹی میں خاص بات یہ ہے کہ 1 گرام مٹی میں کئی ارب مائکرو آرگنزم مطلب بیکٹیریا، فنجائی یا وائرسز پائے جاتے ہیں۔ اب اس مائکروب سے بھری ہوئی مٹی کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم کچھ سائنسدانوں کے تجربات دیکھتے ہیں۔ 2011 میں ایک امیونولوجسٹ نانا فرکوش جو کہ یونیورسٹی آف ہیلسنکی سے تعلق رکھتے تھے، ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ ماحولیاتی مائکروبس کا زیادہ سامنا کرتے ہیں ان میں الرجی سے بچاؤ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ارد گرد کے ماحول کے مائکرو آرگنزم انسانی جسم کے اوپر اور اندر رہنے والے بیکٹیریا کی تعداد اور اقسام پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا یا مائکروبز انسانی جسم کو الرجی اور مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ بچے جو کہ بہت صاف ستھرے ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں بالکل مٹی یا گرد سے ان کا سامنا نہیں ہوتا، ایسے بچوں میں بیکٹیریا کی بہت زیادہ ویرائٹی نہیں پائی جاتی اور ان کا مدافعاتی نظام نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے بچوں کا سامنا زیادہ تر مٹی اور گرد سے رہتا ہے، اور ایسے بچوں کی جلد میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ایسینیٹوبیکٹر پایا جاتا ہے، اور ایسے بچے جن کی جلد میں ایسینیٹوبیکٹر زیادہ تعداد میں ہوں ان میں لیوکوسائٹس جو کہ ایک خاص قسم کے سفید خلیات ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی تصدیق کے لیے سائنسدانوں نے چوہوں پر کچھ تجربات کیے۔ سائنسدانوں نے چوہوں کو 2 مختلف پنجروں میں رکھا، جس میں سے ایک میں کچھ مٹی رکھ دی گئی جبکہ دوسرے کو انتہائی صاف ستھرا رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں چوہوں پر دمے کا اٹیک کرایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ جو چوہا بہت صاف ستھرے ماحول میں تھا اس کو لنگز انفیکشن ہو گیا، جبکہ جو مٹی کے پاس بڑا ہوا تھا وہ صحت مند رہا، اور اس کے جسم میں کچھ ایسی پروٹین بھی ملی جو کہ اس کو لنگز انفیکشن سے بچانے میں کامیاب رہی۔
اس کے بعد مارٹن بریڈ نے، جو کہ فلنٹر یونیورسٹی آسٹریلیا میں ایکولوجسٹ ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک اور تجربہ کیا جس میں بہت معمولی مقدار کی مٹی کو پنجرے کے سامنے رکھا گیا اور سامنے 2 گھنٹے کے لیے پنکھا چلا دیا گیا جس سے گرد کے کچھ ذرات ہی پنجرے تک پہنچ سکے، اور جب 2 ہفتوں بعد ان چوہوں کو چیک کیا گیا تو ان کے نظام ہضم میں بہت مفید بیکٹیریا پائے گئے اور ایسے چوہوں میں سٹریس لیول بھی کافی کم رہا۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ بہت تھوڑی مقدار میں مٹی بھی قوت مدافعت کو بڑھانے میں اور جسم کو مضر بیکٹیریا، وائرسز اور فنجائی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسدانوں میں یہ بات ابھی تک زیر بحث ہے کہ آخر مٹی میں موجود صحت بخش بیکٹیریا کیسے جسم کو الرجی اور مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک نیا اور اچھوتا نکتہ ہے، مگر اسلام کے نزدیک یہ ایک نیا یا اچھوتا نکتہ نہیں ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور ایک خالق یہ جان سکتا ہے کہ مٹی کیسے قوت مدافعت کو بڑھا سکتی ہے اور انسان کو پانی نہ ہونے کے باوجود بھی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔